ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا ربنا ربنا یا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں اشتیاق عبدالکریم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ نئے دیکھنے والے دوست احباب جنہوں نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ یہ سلسلہ ہمارا وظائف بتانے کا ہوتا ہے۔ اس میں آپ جو بھی وظائف دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ان وظائف کی سب کو اجازت ہے۔ کوئی آپ سوال کرنا چاہتے ہیں تو سوال کمنٹس میں لکھ کے آپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ پیارے دوستو، آج کا ہمارا موضوع بہت اہم ہے، بہت خاص ہے۔ بہت سے دوست احباب جو یہ کہتے ہیں کہ یار میں بہت سے وظائف کر چکا ہوں، بہت میں نے عمل کیے ہیں لیکن میرا کام نہیں بنتا۔ زیادہ تر وظائف کرنے والے دوست، عمل کرنے والے دوست، کوئی وظیفہ پڑھنے والے دوست یہ بات کہتے نظر آتے ہیں۔ بہت سے دوست کہتے ہیں۔ آج ہم نے ان عوامل پہ غور کرنا ہے، آخر ہم جو وظیفہ پڑھتے ہیں یا جو بھی عمل کرتے ہیں اس کا ہمیں بظاہر فائدہ کیوں نہیں ہوتا۔ پیارے دوستو، سب سے اہم چیز، سب سے خاص چیز جب کوئی آپ وظیفہ پڑھتے ہیں، کوئی عمل کرتے ہیں، اس کے لیے لازم ہے کہ آپ نماز پڑھا کریں، نماز قائم کیا کریں۔ نماز بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے اور صرف وظیفہ پڑھیں گے تو آپ کو اس کی برکتیں حاصل نہیں ہوں گی، کیونکہ وظیفہ پڑھنا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کا قرب چاہنا ہے، تو وہ بغیر نماز کے ممکن نہیں ہے۔ دوسرا، جو بھی آپ دعا کرتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ درود پاک بھی پڑھا کریں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز قائم کریں، دوسری بات یہ ہے کہ درود پاک پڑھا کریں، تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ وظیفہ پڑھیں تو اسے ایک جگہ بیٹھ کر سکون سے اپنی تمام مصروفیات چھوڑ کر، اپنا موبائل فون ایک طرف رکھ کر اسے آف کر کے تمام تر اپنا دھیان اس وظیفے کی طرف لگائیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، آپ کسی کو پکار رہے ہیں تو اس کی طرف اپنا پورا دھیان رکھیں۔ یعنی جب بھی آپ نے وظیفہ کرنا ہو تو ایک جگہ مقرر کریں جو پاک صاف ہو، وہاں پر بیٹھ کر خوشبو لگا کر اور خشوع و خضوع کے ساتھ اس وظیفے کو ٹھہر ٹھہر کر آرام آرام سے کریں۔ جلدی نہ کریں کہ جیسے آپ کی تعداد 1100 کسی وظیفے کی، اب آپ کوشش کریں کہ میں فوراً جلدی 1100 کر لوں، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے سکون کے ساتھ آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کر اس عمل کو کرنا ہے۔ اسی طرح آپ جو بھی عمل کرتے ہیں، جو آپ کا وقت ہے، اپنے وقت پر اس جگہ پر بیٹھ کر سکون کے ساتھ وہ عمل کریں۔ دوسرا، پیارے دوستو، جب بھی آپ کوئی وظیفہ شروع کریں یا کوئی عمل شروع کریں تو اس سے پہلے حسب توفیق جو بھی آپ کی استطاعت ہو، 1 روپے کی، 10 روپے کی، 50 روپے کی، تو کوئی نیاز، کوئی ٹرافی، کوئی میٹھی چیز لے کر اس پر فاتحہ دیا کریں اور تمام بزرگان دین کو اس کا ثواب پیش کیا کریں۔ اس کے بعد عمل شروع کریں۔ اگر عمل آپ نے 40 دن 41 دن کرنا ہے تو روزانہ جب آپ اپنا وظیفہ پڑھ لیں، اس کے بعد دعا کریں، فاتحہ دیں اور تمام اولیاء عظام کو اس کا ثواب اسحال کرنے کے بعد خشوع و خضوع سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ دعا
عبادت کا مغز ہے، دعا بہت ضروری ہے۔ بہت سے لوگ وظیفہ پڑھتے ہیں، وظیفہ پڑھ کے تعداد پوری کر کے اٹھ جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جس عمل کے لیے آپ جس کام کے لیے عمل کر رہے ہیں یا جو وظیفہ پڑھ رہے ہیں، وہ وظیفہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کو راضی کرنا مقصد ہو، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا بھی کریں۔ یعنی جن باتوں کا پیارے دوستو اس میں خیال کرنا ہے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی بھی آپ وظیفہ کرتے ہیں، کوئی عمل کرتے ہیں، سب سے پہلی بات ہے نماز قائم کرنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اول و آخر وظیفے کے درود شریف پڑھنا ہے۔ جن ایام میں آپ وظیفہ کر رہے ہیں، آپ نے ان دنوں کثرت سے درود پاک بھی پڑھنا ہے۔ تیسری اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ نے عمل شروع کرنے سے پہلے حسب توفیق، حسب استطاعت فاتحہ دینی ہے، اور اس کے بعد جب آپ نے عمل کرنا ہے تو اپنے تمام کام روک کے، موبائل آف کر کے، خشوع و خضوع کے ساتھ آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ عمل پورا کرنے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اور فاتحہ دے کر تمام اولیاء الظام کو اس کا ثواب ایصال کرنا ہے۔ یہ جب آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں اس کی برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی۔ اور آپ نے جتنے دن عمل کرنا ہے تو ہفتے میں ایک دن مقرر کریں، اس میں صدقہ دیا کریں۔ ہفتے میں ایک دن مقرر کریں، کم سے کم صدقہ دیا کریں۔ اگر آپ روز صدقہ دیتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ اب جن دنوں آپ وظیفہ کر رہے ہیں ان دنوں آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی، کسی کا حق نہیں کھانا۔ جب آپ تمام وہ ذمہ داریاں جو باحیثیت انسانیت کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے، انسانیت کے ناطے جو آپ پہ چیزیں ہیں، جب آپ ان کا خیال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعا بھی قبول ہوگی، آپ کا وظیفہ بھی قبول ہوگا، اور جس نیت سے آپ پڑھ لیں انشاءاللہ وہ منزل بھی آپ کو مل جائے گی۔